بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تصنیفات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں سے تحفۃ الندوہ کی آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ رسالہ 6 اکتوبر 1902 کو شائع ہوا۔ اس رسالہ کا پیش لفظ زیر عنوان التبلیغ عربی زبان میں ہے، جس میں اہل دار الندوہ کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو حکم بنائیں اور اپنے مسیح موعود ہونے کا ذکر کیا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہونے پر حلف اٹھائی ہے، اور آخر میں اس رسالے کو اپنے نمائندوں کے ہاتھ علماء ندوہ کے پاس بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس رسالہ کے لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ندوۃ العلماء نے 9، 10 اور 11 اکتوبر 1902 کو امرتسر میں جلسہ کے انعقاد کا اعلان کیا، اور حافظ محمد یوسف صاحب پینشنر نے، جن کا ذکر 40 نمبر 3 میں آ چکا ہے، 2 اکتوبر 1902 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام ایک اشتہار دیا۔ حافظ صاحب کے اشتہار کا جواب دینے کے بعد آپ نے ندوہ کے علماء پر اتمام حجت کے لیے اپنے مسیح موعود ہونے کے دعویٰ کو ما دلائل پیش کیا، اور قادیان سے ایام جلسہ میں امرتسر ایک وفد بھیجا، جو مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی، مولوی ابو یوسف محمد مبارک صاحب سیالکوٹی، مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب ہزاروی، مولوی محمد عبداللہ صاحب کشمیری اور شیخ یعقوب علی صاحب ایڈیٹر اخبار الحکم پر مشتمل تھا۔ امرتسر پہنچ کر وفد کو معلوم ہوا کہ حافظ محمد یوسف صاحب نے ندوہ والوں سے مشورہ کیے بغیر از خود اشتہار شائع کیا تھا۔ ندوہ کے سیکرٹری سے اس سے متعلق کوئی اجازت یا مشورہ نہیں لیا گیا تھا، لہٰذا وفد نے انفرادی رنگ میں لوگوں تک سلسلہ کا پیغام پہنچایا اور تحفۃ الندوہ لوگوں میں تقسیم کر کے اس کی خوب اشاعت کی۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تصنیف کو آپ سماعت فرمائیں گے حافظ مظہر احمد صاحب کی آواز میں، اور اس کا فارسی شعر آپ سماعت فرمائیں گے مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں، اور اس کا عربی حصہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم شیخ مسعود احمد صاحب کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں تحفۃ الندوہ روحانی خزائن، جلد نمبر 19۔ تحفۃ الندوہ التبلیغ۔ یا اہل دار ندوہ، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نحکم الا القرآن ولا نقبل الا ما وافق قول الرحمن وهذا هو الدين القيم ايها المتقاعسون وان القرآن کتاب ختم به الهدى وفيها كتب قيمة وخبر ما يأتي وما مضى فبأي حديث بعده تؤمنون اعلموا أن الخير كله في القرآن وشر الأحاديث ما خالفه فاحذروها أيها المتقون وكل ما خالف هدى القرآن وقصصه فاعلموا أنه سقط ولا يقبله إلا الفاسقون وإني أنا المسيح وبالحق أمشي وأسيح ولله أنادي وأسيح وأذكركم أيام الله فهل أنتم تتذكرون وإني جئتكم ببينة من ربي وعلمت ما لم تعلموا وأبصرت ما لا تبصرون أتكذبونني ولا تجيئونني ولا تسألون أن عيسى مات ولا يحيى بإحيائكم فلا تكذبوا القرآن أيها المجترئون وإن كان نازلا قبل يوم القيامة كما تزعمون فلما أنكر لما سئل عن ضلالة النصارى واعتذر بعدم العلم كما أنتم تدرسون ولم يقل إني أعلم ما أحدث بعدي بما رددت إلى الدنيا ورأيت ما كانوا يعملون وقال الحق
أن يقول ربي إني رجعت إلى الدنيا بإذنك ولبثت فيهم إلى 40 سنة فوجدتهم يعبدونني وأميا وعليه يسرون فكسرت صلبانهم وأصلحت زمانهم وقتلت كثيرا منهم فدخلوا في دين الله وهم يتضرعون فاسألوا عيساكم لما يكذب يوم القيامة ويخفي شهادة كانت عنده كأنه من الذين لا يعلمون وإني أقسم بالله إني منه فعزموا حلف الله إن كنتم تتقون وإني أعطيت كثيرا من الآيات وسد القرآن طريقا آخر من دوني فأين تفرون وقد جئت على رأس 100 كما أنتم تعلمون وخسف القمر والشمس في رمضان ليكون آيتين لي من ربي الرحمن ثم أنزل الطاعون لعل الناس يتفكرون فما لكم لا تنظرون إلى آي الله أو تعاف عيونكم ما تنظرون أيها الناس عندي شهادات من الله فهل أنتم تؤمنون أيها الناس عندي شهادات من الله فهل أنتم تسلمون وإن تعدوا شهادات ربي لا تحصوها فاتقوا الله أيها المستعجلون أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون إنا نصرنا من ربنا ولا تنصرون من الله أيها الخائنون أقتلتموني بفتاوى القتل أو دعاوي رفعتموها إلى الحكام ثم لا تتندمون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولن تعجزوا الله أيها المحاربون ووالله إني صادق ولست من الذين يختلقون أتنكرونني وقد تمت عليكم الحجة ألا تردون إلى الله أو أنتم كمسيحكم خالدون ألا تتدبرون سورة النور والتحريم والفاتحة أو تكرهون قراءتها أو على أنفسكم تحرمون وهذه رسالة مني أهديت لكم يا أهل الندوة لعلكم تفتحون عيونكم أو تتم عليكم حجة الله فلا تعتذرون بعدها ولا تختصمون وإني سميتها تحفة الندوة وإني أرسل إليكم رسلي وأنظر كيف يرجعون وإني أدعو الله أن يجعلها مباركة لقوم لا يستكبرون رب أشهد إني بلغت ما أمرت فاكتبني في الذين يبلغون رسالاتك ولا يخافون آمین ثم آمین۔ نظم میر ناصر نواب صاحب دہلوی۔ کشتی نوح و دعوت الایمان ہے عجب ایک کتاب عالی شان، تازہ ہوتا ہے اس کو پڑھ کر دین، اس سے بڑھتی ہے رونق ایمان، ہے یہ آب حیات سے بہتر، مردہ روحوں کو بخشتی ہے جان، اس کی تعریف سے ہوں میں عاجز، وصف سے اس کے لال میری زبان، گمراہوں کی ہے رہنما یہ کتاب، ہے ہدایت کا ان کے یہ سامان، بے کسوں کی ہے تکیہ گاہ یہی، لا علاجوں کا اس میں ہے درمان، ہیں مضامین اس کے لاسانی، ہے خدا کے رسول کا یہ نشان، اس سے کھلتے ہیں دین کے عقدے، غور سے گر اسے پڑھے انسان، علم آتا ہے جہل جاتا ہے، دور ہوتے ہیں اس سے وہم و گمان، باغ دنیا نہیں یہ جنت ہے، جس میں پھرتے ہیں حور اور غلمان، اس میں ہیں شیر و شہد کی نہریں، جا بجا اس میں قصر عالی شان، کشتی بے نظیر ہے یہ مفت، کوئی اجرت کا یا نہیں خواہاں، جس نے ہم کو عطا یہ کشتی کی، ایسے ملاح پر ہیں ہم قربان، یا الہی تو ہم کو دے توفیق، کیونکہ تو ہے رحیم اور رحمان، دور ہوں ہم سے نفس کے جذبات، ہم سے بھاگے پرے پرے شیطان، تیرے حکموں پہ ہم چلیں دن رات، دل سے ہم مان لیں تیرے فرمان، ہم سے تو خوش ہو تجھ سے ہم راضی، جسم سے جب ہمارے نکلے جان، تیرا بندہ ہے ناصر عاجز، چاہتا ہے یہ تجھ سے تیری امان، تیری رحمت کا تجھ سے خواہاں ہے، فضل کا تیرے تجھ سے ہے جویاں،
دور کر اس کے بوجھ اے مولا، راستہ اپنا اس پہ کر آسان، اتقیاء میں اسے بھی شامل کر رحم اس پہ اے سبحان، ڈھانک دے اس کے عیب اے ستار، یہ رکھتا ہے تجھ پہ نیک گمان، بطفیل محمد و احمد، درد کا اس کے جلد کر درمان، دل سے اپنے یہ ہے غلام امام، کر مدد اس کی ظاہر و پنہان۔ رسالہ تحفۃ الندوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی۔ بهر دمم مدد از خدا همی آید، کجاست اهل بصیرت که چشم بگشاید۔ آج 2 اکتوبر 1902 کو ایک اشتہار مجھے ملا جو حافظ محمد یوسف پنشنر کی طرف سے میرے نام پر شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ زبانی اس بات کا اقرار کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی یا رسول یا اور کوئی مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ لوگ ایسے افتراء کے ساتھ جس سے لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود تھا 23 برس تک، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام بعثت کا کامل زمانہ ہے، زندہ رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر حافظ صاحب اسی اشتہار میں لکھتے ہیں کہ ان کے اس قول کی تائید میں ان کے ایک دوست ابو اسحاق محمد دین نام نے قط الوطین نام ایک رسالہ بھی لکھا تھا، جس میں مدعیان کاذب کے نام ما مدت دعویٰ تاریخی کتابوں کے حوالے سے درج ہیں۔ ماحصل اس تمام تقریر کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو قرآن شریف کی آیت لو تقولہ پر ایمان نہیں ہے اور نہ لانا چاہتے ہیں، اور نہ آیت وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ سورۃ المومن آیت 29 پر ان کا عقیدہ ہے، اور نہ ایسا عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ رسالہ قط الوطین قرآن شریف کی ان آیتوں کو رد کر چکا ہے، اور ان کے نزدیک گویا یہ تمام آیتیں جیسا کہ وقد خاب من افترا سورہ طٰہٰ آیت 62، اور جیسا کہ آیت ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون سورۃ النحل آیت 117، اور جیسا کہ آیت فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء سورۃ البقرہ آیت 60۔ یہ سب منسوخ شدہ ہیں جو اب واجب العمل نہیں۔ اور پھر ان آیتوں میں سے وہ بھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی بعض باتیں میری طرف بناوٹ سے منسوب کر دیتا تو میں اسے پکڑتا اور اس کی رگ جان قطع کر دیتا۔ گویا یہ تمام آیات رسالہ قط الوطین سے رد ہو گئیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گویا یہ تمام وعید خدا تعالیٰ کے جو اوپر کی تمام آیتوں میں مفتریوں کے متعلق ہیں، یہ بالکل خلاف واقع باتیں تھیں، اور یہ انبیاء علیہم السلام اگر نعوذ باللہ افتراء کرنے والے ہوتے تب بھی بقول حافظ صاحب ہلاک نہ کیے جاتے۔ تو گویا خدا کی گورنمنٹ میں مفتریوں کے لیے کوئی انتظام نہیں، اور وہاں ہر ایک فریب چل جاتا ہے۔ نوٹ: جبکہ حافظ صاحب کے نزدیک جھوٹے پیغمبروں کی بھی اس قدر تائید ہو سکتی ہے کہ باوجود دشمنوں کی جان توڑ کوششوں کے وہ اس وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں کہ اپنے دین کو زمین پر جما دیں، تو اس اصول سے سچے نبی سب خاک میں مل گئے، اور جھوٹ اور سچ میں سخت گڑبڑ پڑ گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ہزاروں دشمنوں کے صدہا بد ارادوں اور فریبوں اور کوششوں کے مخالف ایک معمور کو زندہ رکھنا اور دین کو زمین پر جما دینا، یہ خدا تعالیٰ کا بڑا معجزہ ہے جو سچے اور کامل نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ بس جبکہ اس معجزے میں جھوٹے پیغمبر بھی شریک ہیں، تو اس صورت میں معجزہ بھی قابل اعتبار نہ رہا، اور سچے نبی کی سچائی پر کوئی علامت قاطعہ باقی نہ رہی۔ واہ حافظ صاحب، آپ نے اسلام کا ہی خاتمہ کیا، حافظ ہوں تو ایسے ہوں، من ہو۔ اور یہ امکان باقی رہتا ہے کہ اگر خدا پر کوئی نبی افتراء بھی کرتا تو دنیا کی زندگی میں اس کے لیے کوئی عذاب نہ تھا۔ گویا خدا کے قانون سے انسانی گورنمنٹ کے قانون بڑھ کر ہیں کہ ان میں جھوٹی دستاویز بنانے والے دست بدست پکڑے جاتے اور سزا پاتے ہیں۔ اس جگہ یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تکمیل تک جو 23 برس کی مدت تھی، مہلت ملنا اور مخالفانہ کوششوں سے جو ہلاک کرنے کے لیے تھی محفوظ رہنا، اور زندگی پوری کر کے خدا کے حکم کے ساتھ جانا،
جیسا کہ میرے لیے بھی 80 برس کی زندگی کی پیش گوئی ہے، جب تک میں سب کچھ پورا کر لوں۔ یہ باتیں حافظ صاحب کی نظر میں معجزے کے رنگ میں نہیں ہیں، اور نہ ایسی پیش گوئیوں کے پورا ہونے سے کوئی شخص صادق سمجھا جاتا ہے۔ غرض کیا میں اور کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب کے مذہب کی روح سے اس حفاظت اور عصمت الہی کو اپنی سچائی کی دلیل نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ کاذب بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے، مگر اس طرح پر تو قرآن شریف کا تمام بیان غلط ٹھہرتا ہے، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک مفتری پکڑا جائے گا، ذلیل ہوگا، ہلاک ہوگا اور فلاح نہیں پائے گا۔ اور انسانی عقل بھی یہی قبول کرتی ہے کہ کذاب جو خدا کے سلسلے کو عمدن تباہ کرنا چاہتا ہے ہلاک ہونا چاہیے۔ یہی بیان جا بجا خدا کی پہلی کتابوں میں بھی ہے، مگر حافظ صاحب کا مقولہ ہے کہ بہتوں نے جھوٹی وحی اور جھوٹی نبوت کے دعوے کیے اور ان دعووں کا سلسلہ 30 برس تک جاری رکھا اور اپنی نبوتوں پر اصراری رہی اور اپنا سلسلہ جھوٹی وحی پیش کرنے کا اخیر دم تک نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اسی کفر پر مر گئے، اور خدا نے ان کی عمر اور کام میں برکت دی اور کوئی عذاب نہ کیا، اور نہ ثابت ہو سکا کہ کبھی انہوں نے توبہ کی، اور کبھی ان کی توبہ ملک میں شائع ہو کر لوگوں کو ان کے دوبارہ مسلمان ہونے کی خبر ہوئی۔ اور حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا ثبوت رسالہ قط الوطین میں بخوبی لکھا گیا ہے، اور حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ میں انعام کا 500 روپیہ لینا نہیں چاہتا، اس کے عوض یہ چاہتا ہوں کہ ندوۃ العلماء کے سالانہ جلسے میں جو ابتدا 9 اکتوبر 1902 سے بمقام امرتسر منعقد ہوگا، جس میں ہندوستان کے مشاہیر علماء شریک ہوں گے، مرزا صاحب یعنی یہ عاجز یہ اقرار لکھ دیں کہ جو نظائر پیش کی گئی ہیں یعنی رسالہ قط الوطین میں اگر مقرر کردہ حکم کے نزدیک یعنی ندوہ کے علماء کے نزدیک محق امتحان پر پوری اتریں، یعنی ندوہ نے قبول کر لیا ہو کہ جس عمر کو ابتدا وحی سے میں نے پایا ہے اور جس انکشاف سے اور پورے زور اور یقین سے خدا کی وحی پر میرا دعویٰ ہے، اور میں نے جس طرح ہزارہا کلمات خدا تعالیٰ کی وحی کے اپنی نسبت لکھے ہیں اور دنیا میں مشہور کیے ہیں، ایسا ہی ان لوگوں نے مشہور کیے تھے اور خدا پر افتراء کیا تھا، پھر وہ ہلاک نہ ہوئے بلکہ میرے جیسی ان کی بھی جماعت ہو گئی، تو ایسی صورت میں مجھے اس مجلس میں توبہ کرنی چاہیے۔ میں قبول کرتا ہوں کہ ندوہ کے علماء اگر ان کو خدا نے بصیرت دی ہے اور تقوی اور انصاف بھی ہے اور پورے غور کرنے کے لیے وقت بھی ہے، تو ضرور وہ میرے بیان اور حافظ صاحب کی قط الوطین کو دیکھ کر سچا فتویٰ دے سکتے ہیں، مگر میں ندوہ کے پاس امرتسر میں آ نہیں سکتا کیونکہ میرا ان لوگوں پر حسن ظن نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نہ تو ان لوگوں کو متقی سمجھتا ہوں، آئندہ اگر خدا کسی کو متقی کر دے تو اس کا فضل ہے، اور نہ عارف حقائق قرآن خیال کرتا ہوں، کیونکہ یہ امر لا یمسہ الا المطہرون سورۃ الواقعہ آیت 80 پر موقوف ہے۔ پھر میں ان کا حکم ہونا کس وجہ سے منظور کروں؟ ہاں، اگر چند منتخب مولوی ان میں سے بطور طالب حق قادیان میں آ جاویں تو میں زبانی ان کو تبلیغ کر سکتا ہوں، ورنہ خدا کا کام چل رہا ہے، کوئی مخالف اس کو روک نہیں سکتا۔ مخالف سے فتویٰ لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں، البتہ ہم حافظ صاحب کے اس اشتہار سے ندوہ کے لیے ایک موقع تبلیغ کا نکالتے ہیں۔ حافظ صاحب یاد رکھیں کہ جو کچھ رسالہ قط الوطین میں جھوٹے مدعیان نبوت کی نسبت بے سر و پا حکایتیں لکھی گئی ہیں، وہ حکایتیں اس وقت تک ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ مفتری لوگوں نے اپنے اس دعوے پر اصرار کیا اور توبہ نہ کی، اور یہ اصرار کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے جب تک اسی زمانے کی کسی تحریر کے ذریعے سے یہ امر ثابت نہ ہو کہ وہ لوگ اسی افتراء اور جھوٹے دعوی نبوت پر مرے اور ان کا کسی اس وقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑھا اور نہ وہ قبرستان مسلمانوں میں دفن کیے گئے۔ اور ایسا ہی یہ حکایتیں ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ ان کی تمام عمر کے مفتریات جن کو انہوں نے بطور افتراء خدا کا کلام قرار دیا تھا وہ اب کہاں ہیں، اور ایسی کتاب ان کی وحی کی کس کس کے پاس ہے تا اس کتاب کو دیکھا جائے کہ کیا کبھی انہوں نے کسی قطعی یقینی وحی کا دعویٰ کیا اور اس بنا پر اپنے تئیں ذلی طور پر یا اصلی طور پر نبی اللہ ٹھہرایا ہے اور اپنی وحی کو دوسرے انبیاء علیہ السلام کی وحی کے مقابل پر من جانب اللہ ہونے میں برابر سمجھا ہے،
تا تقولہ کے معنی اس پر صادق آویں۔ حافظ صاحب کو معلوم نہیں کہ تقولہ کا حکم قطع اور یقین کے متعلق ہے، بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور مسیح موعود ماننا واجب ہے، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا، اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے، اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے، کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا اس کو رد کر دیا۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں، اور میری تصدیق کے لیے خدا نے 10,000 سے بھی زیادہ نشان دکھلائے ہیں۔ قرآن نے میری گواہی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی دی ہے، پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے، اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے، اور میرے لیے آسمان نے بھی گواہی دی اور زمین نے بھی، اور کوئی نبی نہیں جو میرے لیے گواہی نہیں دے چکا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ میرے 10,000 نشان ہیں، یہ بطور کفایت لکھا گیا، ورنہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ایک سفید کتاب 1000 جز کی بھی کتاب ہو اور اس میں اپنے دلائل صدق لکھنا چاہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کتاب ختم ہو جائے گی اور وہ دلائل ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے إِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ سورۃ المومن آیت 29۔ یعنی اگر یہ جھوٹا ہوگا تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تباہ ہو جائے گا اور اس کا جھوٹ ہی اس کو ہلاک کر دے گا، لیکن اگر سچا ہے تو پھر بعض تم میں سے اس کی پیش گوئیوں کا نشانہ بنیں گے اور اس کے دیکھتے دیکھتے اس دار الفنا سے کوچ کریں گے۔ اب اس معیار کے روح سے جو خدا کے کلام میں ہے مجھے آزماؤ اور میرے دعوے کو پرکھو۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان مولوی صاحبوں نے میرے تباہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا؟ کفر نامہ تیار کرتے کرتے ان کے پیر گھس گئے، گالیوں کے اشتہار شائع کرتے کرتے شیعوں کو بھی پیچھے ڈال دیا، میرے پر خون کے مقدمات بنائے گئے اور کئی دفعہ فوجداری الزاموں کے نیچے رکھ کر مجھے عدالت تک پہنچایا گیا۔ میری طرف آنے والوں پر وہ سختی کی گئی کہ بجز صحابہ کی اس زندگی کے جب مکہ میں تھے دنیا میں اس توہین اور تحقیر اور ایذاء کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ بعض میرے متعلقین غیر ممالک کے انہی ممالک میں قتل کیے گئے۔ غرض اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میرے معدوم کرنے کے لیے اور لوگوں کو میری طرف آنے سے منع کرنے کے لیے ناخنوں تک زور لگایا گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا۔ بہت سے بے حیائی کے کام بھی انہی مولویوں میں سے بعض سے ظہور میں آئے، میرے پر جھوٹی مخبریاں بھی کی گئیں اور خواہ نخواہ گورنمنٹ کو خلاف واقعہ باتوں کے ساتھ اکسایا گیا، مگر کچھ خبر ہے کہ اس کا نتیجہ آخر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ میں ترقی کرتا گیا۔ جب یہ لوگ میری تکفیر اور تکذیب کے لیے کھڑے ہوئے اور خود بخود پیش گوئیاں کیں کہ جل کر ہم اس شخص کو نابود کر دیں گے، اس وقت میرے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہ تھی، بلکہ صرف چند آدمی تھے جن کو انگلیوں پر گن سکتے تھے۔ بلکہ براہین احمدیہ کے زمانے میں جب براہین احمدیہ چھپ رہی تھی میں صرف اکیلا تھا۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک بھی تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے 50 سے زیادہ پیش گوئیوں میں مجھے خبر دی تھی کہ اگرچہ تو اس وقت اکیلا ہے مگر وہ وقت آتا ہے جو تیرے ساتھ ایک دنیا ہوگی، اور پھر وہ وقت آتا ہے جو تیرا اس قدر عروج ہوگا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، کیونکہ تو برکت دیا جائے گا۔ خدا پاک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ تیرے سلسلے کو اور تیری جماعت کو زمین پر پھیلائے گا اور انہیں برکت دے گا اور بڑھائے گا اور ان کی عزت زمین پر قائم کرے گا جب تک کہ وہ اس کے عہد پر قائم ہوں گے۔ اب دیکھو کہ براہین احمدیہ کی ان پیش گوئیوں کا جن کا ترجمہ لکھا گیا وہ زمانہ تھا جب کہ میرے ساتھ دنیا میں ایک بھی نہیں تھا، جب کہ خدا نے مجھے یہ دعا سکھلائی کہ رب لا تذرنی فرداں
وانت خیر الوارثین، یعنی اے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا الہامی براہین میں درج ہے۔ غرض اس وقت کے لیے تو براہین احمدیہ خود گواہی دے رہی ہے کہ میں اس وقت ایک گمنام آدمی تھا، مگر آج باوجود مخالفانہ کوششوں کے 1,00,000 سے بھی زیادہ میری جماعت مختلف مقامات میں موجود ہے۔ پس کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں کہ میری مخالفت اور میرے گرانے میں ہر قسم کے فریب خرچ کیے، منصوبے کیے، مگر یہ سب مولوی اور ان کے رفیق چھوٹے بڑے سب کے سب نامراد رہے۔ اگر یہ معجزہ نہیں تو پھر معجزے کی تعریف ندوہ کے جبہ پوش خود ہی کریں کہ کس چیز کا نام ہے۔ اگر میں صاحب معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں، اگر قرآن سے ابن مریم کی وفات ثابت نہیں تو میں جھوٹا ہوں، اگر حدیث معراج نے ابن مریم کو مردہ روحوں میں نہیں بٹھا دیا تو میں جھوٹا ہوں، اگر قرآن نے سورہ نور میں نہیں کہا کہ اس امت کے خلیفے اسی امت میں سے ہوں گے تو میں جھوٹا ہوں، اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اے فانی انسانوں، ہوشیار ہو جاؤ اور سوچو کہ بجوز اس کے معجزہ کیا ہوتا ہے کہ اس قدر مخالفوں کے جنگ و جدل کے بعد آخر براہین احمدیہ کی وہ پیش گوئیاں سچی نکلی جو آج سے 22 برس پہلے کی گئی تھیں۔ تم ثابت نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں ایک فرد انسان بھی میرے ساتھ تھا، مگر اس وقت اگر میری جماعت کے لوگ ایک جگہ آباد کیے جاویں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ شہر امرتسر سے بھی کچھ زیادہ ہوگا۔ حالانکہ براہین کے زمانے میں جب یہ پیش گوئی کی گئی میں صرف اکیلا تھا، پھر اگر مولویوں کی مزاحمت درمیان نہ ہوتی تو براہین احمدیہ کی پیش گوئی پر دوہرا رنگ نہ چڑھتا، لیکن اب تو مولویوں اور ان کے تابع داروں کی مخالفانہ کوششوں نے اس اعجاز پر دوہرا رنگ چڑھا دیا، اور بجائے اس کے کہ حسب مضمون این یکو کاذبا فعلیہ کذب، سورۃ المومن آیت 29، مجھے صرف صادق ہونے کی وجہ سے اس آیت کی مقرر کردہ علامت سے بریت مل جاتی۔ اب تو اس کے علاوہ براہین احمدیہ کی عظیم الشان پیش گوئیاں جو اس زمانے سے 20-22 برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں وہ پوری ہو گئیں، اور ہزارہا اہل فضل و کمال میرے ساتھ ہو گئے۔ اب دوسرا جز اس آیت کا دیکھو، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، سورۃ المومن آیت 29۔ یہ معیار بھی کیسا اعجازی رنگ میں پورا ہوا۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انی مہین من اراد اہانتک، ہر ایک شخص جو تیری اہانت کرے گا وہ نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی اہانت نہ دیکھ لے۔ اب مولویوں سے پوچھ لو کہ انہوں نے میرے مقابل پر خدا کے حکم سے کوئی ذلت بھی دیکھی ہے یا نہیں۔ اب کون میری توہین کرنے والا بول سکتا ہے کہ قرآن کی یہ پیش گوئی جو یصبکم بعض الذی یعدکم ہے میری تائید کے لیے ظہور میں نہیں آئی، بلکہ قرآن شریف نے بعض کے لفظ سے جتلا دیا کہ وعید کی پیش گوئی کے لیے بعض کا نمونہ کافی ہے، اور اس جگہ نمونے تھوڑے نہیں۔ کیا مخالفوں کی اس میں کچھ تھوڑی ذلت ہے کہ غلام دستگیر اپنی کتاب فتح رحمانی میں یعنی صفحہ 27 میں میرے پر عام لفظوں میں بد دعا کر کے، یعنی فریقین میں سے کاذب پر بد دعا کر کے خود ہی چند روز کے بعد مر گیا۔ حاشیہ، دیکھو کہ کیا یہ معجزہ نہیں کہ جس مولوی نے مکہ کے بعض نادان ملانوں سے میرے پر فتویٰ کفر کا لکھوایا تھا وہ مباہلہ کر کے خود ہی مر گیا۔ منہ محمد حسن بھی نے اپنی تحریر میں لعنت اللہ علی الکاذبین کا لفظ میرے مقابل پر بولا، وہ کتاب پوری نہ کرنے پایا کہ سخت عذاب سے مر گیا۔ پیر مہر علی شاہ نے اپنی کتاب میں میرے مقابل پر لعنت اللہ علی الکاذبین کہا، وہ معن جرم سرقہ میں اس طرح گرفتار ہوا کہ اس نے ساری کتاب محمد حسن مردہ کی چرا لی اور کہا کہ میں نے بنائی ہے۔ حاشیہ، مہر علی نے محمد حسن مردہ کی نکتہ چینی پر بھروسہ کر کے یہ جاہلانہ الزام میرے پر لگایا کہ عرب کی بعض مشہور مثالیں یا فقرے جو مقامات حریری وغیرہ نے بھی نقل کیے ہیں وہ بطور اقتباس میری کتاب میں بھی پائے جاتے ہیں، جو 2-3 سطر سے زیادہ نہیں۔ گویا اس نادان کی نظر میں یہ چوری ہوئی، سو اس وقت ضرور تھا کہ وہ پیش گوئی اپنا چہرہ دکھلاتی کہ انی مہین من اراد اہانتک، لہٰذا وہ ایک ساری کی ساری کتاب کا چور ثابت ہوا اور جھوٹ بولا اور غلط نکتہ چینی کی پیروی کی اور متنبع نہ ہو سکا کہ یہ غلط ہے۔ اس طرح وہ 3 سنگین جرموں میں پکڑا گیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ منہ پیر مہر علی شاہ نے اپنی کتاب میں میرے مقابل پر لعنت اللہ علی الکاذبین کہا،
وہ معن جرم سرقہ میں اس طرح گرفتار ہوا کہ اس نے ساری کتاب محمد حسن مردہ کی چرا لی اور کہا کہ میں نے بنائی ہے، اور جھوٹ بولا اور اس کا نام سیف چشتیائی رکھا۔ اور پھر تیسری مصیبت یہ کہ محمد حسن مردہ نے جس قدر میری کتاب اعجاز المسیح پر جرح خیال کیا تھا، وہ جرح بھی سارا غلط ثابت ہوا۔ اس نے ابھی نظر ثانی نہیں کی تھی کہ وہ مر گیا۔ اس نادان نے جو عربی سے بے بہرا ہے اس تمام جرح کو سچ سمجھ لیا۔ اب بتلاؤ کہ یہ بھی ایک قسم کی موت ہے یا نہیں کہ کتاب کا مسودہ چرایا اور وہ چوری پکڑی گئی، اور پھر گدی نشین ہو کر سری جھوٹ بولا کہ یہ کتاب میں نے بنائی ہے، اور پھر جو کچھ چرایا وہ ایسی غلطیاں تھیں کہ گویا نجاست تھی۔ کیا اس عذاب سے عذاب جہنم زیادہ ہے؟ حاشیہ: مہر علی کی یہ چوری اور پھر جہالت سے غلطیوں پر بھروسہ کرنا اور نادانی سے ابن مریم کو زندہ قرار دینا وغیرہ امور جو سراسر جہل اور نادانی کے تقاضے سے اس سے صادر ہوئے، اس کے بارے میں میری طرف سے ایک زبردست کتاب تالیف ہو رہی ہے جس کا نام نزول المسیح ہے، جس سے تنبور چشتیائی پاش پاش ہو کر اس میں صرف گرد و غبار رہ جائے گی کہ جو مہر علی کی آنکھوں میں پڑے گی اور اس کی زندگی کو تلخ کر دے گی۔ یہ کتاب 11 جز تک چھپ چکی ہے۔ منہ۔ پھر حافظ صاحب کی خدمت میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے توبہ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہ ہوگا کہ بفرض محال کوئی کتاب الہامی مدعی نبوت کی نکل آوے جس کو وہ قرآن شریف کی طرح، جیسا کہ میرا دعویٰ ہے، خدا کی ایسی وحی کہتا ہو جس کی صفت میں لا ریب فیہ ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں، اور پھر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بغیر توبہ کے مرا اور مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا اور کسی عذاب سے ہلاک نہ ہوا، تو صرف اسی قدر سے کوئی کاذب مدعی نبوت میرے برابر نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ میری تائید میں معجزات بھی ہیں، اور بئی ہمہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر حافظ صاحب کوشش کرتے کرتے دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں یا کسی اور ابو اسحاق محمد دین سے ایک اور 1000 رسالہ قتل الوطین کا تصنیف بھی کرا لیں، اور وہ ایسا شخص اپنے لیے خودکشی پسند کر کے قتل الوطین ہی کر لے، مگر پھر بھی حافظ صاحب کے نصیب نہ ہوگا کہ جس طرح میں تقریباً 23 برس سے اپنی وحی برابر آج کے دن تک شائع کرتا رہا ہوں، اسی طرح اس کی مسلسل 23 برس کی وحی کا مجموعہ پیش کر سکے جس پر اس نے میری طرح قسم کھا کر بیان کیا ہو کہ یہ وحی یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام ہے۔ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، جیسا کہ میں اپنی کتابوں میں یہی الفاظ اپنی نسبت لکھ چکا ہوں۔ یہ تو ایک ادنا درجہ کی بات ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ میرا موازنہ کیا جائے، مگر میں تو اس سے بڑھ کر اپنا ثبوت رکھتا ہوں کہ ہزارہا معجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں جن کے ہزارہا گواہ ہیں، اور قرآن شریف میرا مصدق ہے۔ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ مقابلے کے وقت ان ثبوتوں کو کسی کاذب پیش کردہ کی نسبت آپ سے طلب کروں؟ بھلا بتلائیں کہ میرے بغیر کس کے لیے بموجب حدیث دار قطنی کے کسوف خسوف ہوا، کس کے لیے بموجب احادیث صحیحہ کے تعاون پڑی، کس کے لیے ستارہ ذو السنین نکلا، کس کے لیے لیکھرام وغیرہ کے نشان ظاہر ہوئے۔ لیکن ندوۃ العلماء اگر اپنے تئیں اسم بامسمہ کرنا چاہے تو اب اس کی اپنی ذاتی ہدایت کے لیے خواہ حافظ صاحب اس سے کچھ حصہ لیں یا نہ لیں، اس قدر بھی کافی ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب سے تو ایسے مدعیان نبوت کا حلفاً ثبوت مانگے جن کی وحی کاذب کا قرآن شریف کی طرح 23 برس تک برابر سلسلہ جاری رہا، اور ان سے ثبوت مانگے کہ کہاں انہوں نے قسم کے ساتھ بیان کیا کہ ہم در حقیقت نبی ہیں اور ہماری وحی قرآن کی طرح قطعی یقینی ہے، اور یہ بھی ثبوت مانگے کہ کیا وہ لوگ اس زمانے کے مولویوں کے فتوے سے کافر ٹھہرائے گئے تھے یا نہیں، اور اگر نہیں ٹھہرائے گئے تو اس کی کیا وجہ؟ کیا ایسے مولوی فاسق فاجر تھے یا نہیں جنہوں نے دین میں ایسی لاپرواہی ظاہر کی؟ اور یہ بھی ثبوت مانگے کہ ایسے لوگ کن قبروں میں دفن کیے گئے، کیا مسلمانوں کی قبروں میں، یا علیحدہ اور اسلامی سلطنت میں قتل ہوئے، یا امن سے عمر گزاری؟ حاشیہ: اسلام کی سلطنت میں ثبوت دینے میں یہ کافی نہیں کہ ایسا شخص جو مدعی نبوت تھا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور نہ اس کا جنازہ پڑھا گیا، بلکہ کافی ثبوت کے لیے یہ ثابت کرنا بھی ہوگا کہ وہ قتل بھی کیا گیا کیونکہ وہ مرتد تھا۔ لیکن حافظ صاحب اگر یہ ثبوت دے دیں تو گویا جس امر سے بھاگتے تھے اسی کو قبول کر لیں گے۔ منہ۔
حافظ صاحب سے تو یہ ثبوت طلب کیا جائے اور پھر میرے معجزات اور دیگر دلائل نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے طلب ثبوت کے لیے بعض منتخب علماء ندوہ کے قادیان میں آویں اور مجھ سے معجزات اور دلائل یعنی نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کا ثبوت لیں۔ پھر اگر سنت انبیاء علیہ السلام کے مطابق میں نے پورا ثبوت نہ دیا تو میں راضی ہوں کہ میری کتابیں جلائی جائیں، لیکن اس قدر محنت اٹھانا بڑے باخدا کا کام ہے۔ ندوہ کو کیا ضرورت جو اس قدر سر درد اٹھاوے، اور کون سا فکر آخرت ہے تا خدا سے ڈرے، مگر ندوہ کے علماء ایک ایک کر کے یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، موتیں پکار رہی ہیں، اور جس لہو و لعب میں وہ مشغول ہو رہے ہیں، جس کا نام وہ دین رکھتے ہیں، خدا آسمان پر دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ دین نہیں ہے، وہ ایک چھلکے پر راضی ہیں اور مغز سے بے خبر ہیں۔ یہ اسلام کی خیر خواہی نہیں بلکہ بدخواہی ہے۔ کاش اگر ان کی آنکھیں ہوتیں تو وہ سمجھتے کہ دنیا میں بڑا گناہ کیا گیا، کہ خدا کے مسیح کو رد کر دیا گیا۔ اس بات کا ہر ایک کو مرنے کے بعد پتہ لگے گا، اور حافظ صاحب مجھے ڈراتے ہیں کہ تم اگر امرتسر میں نہ آئے تو اپنے دعوے میں تمام دنیا میں کاذب سمجھے جاؤ گے۔ اے حافظ صاحب، دنیا کس کی ہے، خدا کی یا آپ کی؟ آپ لوگ تو اب بھی مجھے کاذب ہی سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد اور کیا سمجھیں گے؟ آپ کی دنیا کی ہمیں کیا پرواہ، ہر ایک نفس میرے خدا کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے بداندیش حافظ، سن، تجھے کیا خبر کہ کس قدر خدا کی تائید میری ترقی کر رہی ہے۔ حاسد اگر مر بھی جائے تو یہ ترقی رک نہیں سکتی، کیونکہ خدا کے ہاتھ سے اور خدا کے وعدے کے موافق ہے، نہ انسان کے ہاتھ سے۔ خدا نے میری جماعت سے پنجاب اور ہندوستان کے شہروں کو بھر دیا۔ چند سال میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ اشخاص نے میری بیعت کی۔ کیا ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ آسمان پر کس کی تائید ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں تو 10,000 کے قریب تو تعاون کے ذریعے سے ہی میری جماعت میں داخل ہوئے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تھوڑے دنوں میں میری جماعت سے زمین بھر جائے گی۔ اے حافظ صاحب، کیا آپ وہی حافظ صاحب نہیں جنہوں نے مجھ کو بلا واسطہ دیگرے کہا تھا کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کہتے تھے کہ قادیان پر ایک نور نازل ہوا جس سے میری اولاد محروم رہ گئی؟ افسوس آپ نے قبر میں عبداللہ صاحب کو دکھ دیا۔ کیا ان کے قول کے مخالف یہ طریقے خلاف آپ کو لازم تھا؟ پھر کیا میاں محمد یعقوب آپ کے حقیقی بھائی نہیں ہیں؟ ان سے بھی تو ذرا پوچھ لیا ہوتا، وہ تو قریباً 10 برس سے دہائی دے رہے ہیں کہ ان کو بھی مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے قادیان کا ہی حوالہ دیا تھا کہ نور قادیان میں ہی نازل ہوگا، اور وہ غلام احمد ہے، اور انہوں نے خبر دی ہے کہ وہ اب تک اس گواہی پر قائم ہیں اور ان کا خط موجود۔ پھر آپ حافظ کہلا کر حقیقی حافظ پر توکل نہیں رکھتے، قوم کے ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں سوچ میں ہوں کہ عبداللہ صاحب کے یہ کیسے مکاشفات تھے جو ان کے ساتھ ہی خاک میں مل گئے۔ آپ جیسے ان کے بڑے خلیفہ نے بھی ان کا قدر نہ کیا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المؤلف مرزا غلام احمد قادیانی، 4 اکتوبر 1902۔ تمام مسلمانوں اور تمام سچائی کے بھوکوں اور پیاسوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی خارق عادت زندگی اور خلاف نصوص قرآنیہ ما جسم آسمان پر چلے جانا اور باوجود وفات یافتہ نہ ہونے کے پھر وفات یافتہ نبیوں کی روحوں میں جو ایک رنگ سے بہشت میں داخل ہو چکے داخل ہو جانا، یہ تمام ایسی باتیں تھیں کہ در حقیقت سچے مذہب کے لیے ایک داغ تھا، اور نیز مدت دراز سے مغربی مخلوق پرستوں کا موحدین اہل اسلام کے ذمے ایک قرضہ چلا آتا تھا، اور نادان مسلمانوں نے بھی اس قرضے کا اقرار کر کے اپنے ذمے ایک بڑی سودی رقم عیسائیوں کی بڑھا دی تھی، جس کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان اس ملک ہند میں ارتداد کا جامہ پہن کر عیسائیوں کے ہاتھ میں گر پڑ گئے تھے، اور کوئی صورت ادائے قرضہ کی نظر نہ آتی تھی۔ جب عیسائی کہا کرتے تھے کہ ربنا یسوع مسیح آسمان پر زندہ ما جسم چڑھ گیا، بڑی طاقت دکھلائی، خدا جو تھا، مگر تمہارا نبی تو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تک بھی پرواز کر کے نہ جا سکا،
غار سور میں ہی 3 دن تک چھپا رہا، آخر بڑی مشکل سے مدینہ تک پہنچا، اور پھر بھی عمر نے وفا نہ کی، 10 برس کے بعد فوت ہو گیا، اور اب وہ قبر میں اور زیر زمین ہے، مگر یسوع مسیح زندہ آسمان پر ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہی دوبارہ آسمان سے اتر کر دنیا کا انصاف کرے گا۔ ہر ایک جو اس کو خدا نہیں جانتا وہ پکڑا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کا جواب مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں آتا، نہایت شرمندہ اور ذلیل ہوتے تھے۔ اب یسوع مسیح کی خوب خدائی ظاہر ہوئی، آسمان پر چڑھنے کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اول تو 1000 نسخے سے زیادہ ایسی طبی کتابیں جن کو پرانے زمانے میں رومیوں، یونانیوں، مجوسیوں، عیسائیوں اور سب سے بعد مسلمانوں نے بھی ان کا ترجمہ کیا تھا، پیدا ہو گئیں، جن میں ایک نسخہ مرہم عیسیٰ کا لکھا ہے، اور ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مرہم حضرت عیسیٰ کے لیے یعنی ان کے صلیبی زخموں کے لیے بنائی گئی تھی۔ ازاں بعد کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی پیدا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عربی اور فارسی میں پرانی کتابیں پیدا ہو گئیں، جو بعض ان میں سے 1000 برس کی تصنیف ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی وفات کی گواہی دیتی اور قبر ان کی کشمیر میں بتلاتی ہیں۔ اور پھر سب کے بعد جو آج ہمیں خبر ملی، یہ تو ایک ایسی خبر ہے کہ گویا آج اس نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن چڑھا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حال میں بمقام یروشلم پطرس حواری کا دستخطی ایک کاغذ پرانی عبرانی میں لکھا ہوا دستیاب ہوا ہے، جس کو کتاب کشتی نوح کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب کے واقعہ سے تخمیناً 50 برس بعد اسی زمین پر فوت ہو گئے تھے، اور وہ کاغذ ایک عیسائی کمپنی نے 2.5 لاکھ روپیہ دے کر خرید لیا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ پطرس کی تحریر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قدر ثبوتوں کے جمع ہونے کے بعد جو زبردست شہادتیں ہیں، پھر اس بےہودہ اعتقاد سے جو عیسیٰ زندہ ہے باز نہ آنا ایک دیوانگی ہے۔ امور محسوسہ مشہودہ سے انکار نہیں ہو سکتا۔ سو مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، آج تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ ان پہلے جھوٹے عقائد کو دفع کرو اور اب قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو۔ مقرر یہ کہ یہ آخری شہادت حضرت عیسیٰ کے سب سے بزرگ تر حواری کی شہادت ہے۔ یہ وہ حواری ہے کہ اپنی تحریر میں جو برآمد ہوئی ہے، خود اس شہادت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میں ابن مریم کا خادم ہوں، اور اب میں 90 سال کی عمر میں یہ خط لکھتا ہوں، جبکہ مریم کے بیٹے کو مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ سے یہ امر ثابت شدہ ہے، اور بڑے بڑے مسیحی علماء اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ پطرس اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش قریب قریب وقت میں تھی، اور واقع صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ کی عمر قریباً 33 سال اور حضرت پطرس کی عمر اس وقت 30-40 سال کے درمیان تھی۔ دیکھو کتاب سمتھس ڈکشنری جلد 3 صفحہ 2446 و موٹیٹیولس نیو ٹیسٹمنٹ ہسٹری و دیگر کتب تواریخ۔ اور اس خط کے متعلق اکابر علماء مذہب عیسوی نے بہت تحقیقات کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اس کے لیے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں، ایسی عزت سے یہ تحریر دیکھی گئی ہے کہ ایک رقم کثیر اس کے عوض میں وارثان اس مقدس راہب کو دی گئی ہے، جس کے کتب خانے سے بعد وفات یہ کاغذ برآمد ہوا، اور ہمارے نزدیک اس کاغذ کی صحت پر ایک اور قوی دلیل ہے کہ ایسے شخص کے کتب خانے سے یہ کاغذ نکلا ہے جو رومن کیتھولک عقیدہ رکھتا تھا، اور نہ صرف حضرت عیسیٰ کی خدائی کا قائل تھا بلکہ حضرت مریم کی خدائی کا بھی قائل تھا۔ یہ کاغذات اس نے محض ایک پرانے تبرکات میں رکھے ہوئے تھے، اور چونکہ وہ پرانی عبرانی تھی اور طرز تحریر بھی پرانی تھی، اس لیے وہ اس کے مضمون سے محض نا آشنا تھا۔ یہ ایک نشان ہے ما سوا اس نئی شہادت کے جو حضرت پطرس کے خط میں سے نکلی ہے۔ متقدمین میں بھی عیسائیوں کے بعض فرقے خود اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر سے ایک موت کسی سخت بے ہوشی میں اتارے گئے تھے، اور ایک غار کے اندر 3 دن کے علاج معالجہ سے تندرست ہو کر کسی اور طرف چلے گئے، جہاں مدت تک زندہ رہے۔ ان عقائد کا ذکر انگریزی کتابوں میں مفصل درج ہے، جن میں سے کتاب نیو لائف آف جیزس، مصنفہ سٹراس، اور کتاب ماڈرن ڈوٹ اینڈ کرسچن بلیف، اور کتاب سپر نیچرل ریلیجن کی بعض عبارتیں ہم نے اپنی کتاب تحفہ گلرویہ میں درج کی ہیں۔ المؤلف مرزا غلام احمد قادیانی، 6 اکتوبر 1902۔